سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم من الصالحين بإحسان من الأئمة والهداة والدعاة والأتقياء والصالحين وعلى من سلك سبيلهم إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. آج الحمدللہ ہم اپنا تیسرا پارہ جو ہے وہ ریوائز کرنے جا رہے ہیں. پہلے دو پاروں میں ہم نے کچھ گول سیٹ کیے اپنے لیے، کچھ اپنے لیے ٹارگٹس رکھے کہ ہم یہ کام کریں گے تو ہمارا تعلق باللہ مضبوط ہوگا، اور پھر یہ کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی محبوب بندے بن سکیں گے، ہم وہ بندہ بن سکیں گے جو کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جیسا دیکھنا چاہتے ہیں. تو کل کے پارے میں کچھ صفات ایسی تھیں جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ مومن جو ہے، بندہ جو ہے وہ مومن بن سکتا ہے. سب سے پہلے تو یہ کہ مومن اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو ہم نے اپنی محبتوں کا جائزہ لیا اور ہم نے اس چیز کو ٹٹولا کہ ہم سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والے ہیں یا دوسری محبتیں اس محبت کے اوپر غالب ہیں. پھر ہم قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو فوکس رکھیں کہ ہم قرآن کی تلاوت کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اور اس میں غور و فکر اور تدبر کرنے والے بنے. پھر اللہ کی ذکر کی کثرت کرنے والے بنے. پھر یہ کہ اللہ کی پسند کو اپنی خواہشات پر اپنی خواہشات کے اوپر اس کو ترجیح دینے والے بنے. پھر یہ کہ دل میں ہر وقت اللہ کی صفات، اس کے نام، اس کا ذکر جو ہے ہماری زبان اور دل پر جاری رہے. پھر یہ کہ ہم کائنات میں غور و فکر کرنے والے بنے. اور پھر یہ کہ ہم اللہ کے سامنے اور اللہ کے بندوں کے سامنے بھی اپنی عاجزی کا اظہار کرنے والے بنے. رات کی تنہائیوں میں اللہ کے ساتھ وقت گزارے، استغفار کرنے والے بنے، اور کوشش یہ کریں کہ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو کہ اللہ کے محبوب بندے ہیں، صالحین ہیں، نیکوکار لوگ ہیں، ان کے ساتھ ہم رہیں. آج الحمدللہ اب ہم تیسرا پارہ شروع کرنے والے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات. یہ رسول جو ہماری طرف سے انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجے گئے ہیں، ہم نے ان کو ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر مرتبے عطا کیے ہیں. ان میں سے کوئی ایسا تھا جسے اللہ نے خود کلام کیا، اور کسی کو اس نے دوسری حیثیتوں سے بلند درجے دیے، اور عیسیٰ ابن مریم کو روشن نشانیاں عطا کی اور روح القدس کے ذریعے سے ان کی مدد کی. اگر اللہ چاہتا تو ممکن نہ تھا کہ ان رسولوں کے بعد جو لوگ روشن نشانیاں دیکھ چکے تھے وہ آپس میں لڑتے، مگر اس کی مرضی یہ نہ تھی کہ وہ لوگوں کو جبراً اختلاف سے روکے، اس وجہ سے کہ انہوں نے باہم اختلاف کیا. پھر کوئی ایمان لایا اور کسی نے کفر کی راہ اختیار کی. ہاں، اللہ چاہتا تو وہ ہرگز نہ لڑتے، مگر اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو
जिस बंदे को चाहता है उसको दर्जात देता है, बाज को बाज से किसी हैसियत में ज्यादा कर देता है। यहाँ तो रसूलों की बात हो रही है, लेकिन अगर हम आम इंसानों में भी देखें तो किसी को अल्लाह ताला इल्म ज्यादा देता है, किसी को अल्लाह ताला दौलत ज्यादा देता है, किसी को अल्लाह ताला खूबसूरती ज्यादा अता करता है। तो ये जो देन है ये सब की सब खालिसतन अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तकसीम है। तो हमें इस तकसीम पर राजी रहना चाहिए, और खास तौर पर जहां बात रसूलों की होती है तो रसूलों के मामले में इस चीज को सख्त नापसंद किया गया है कि किसी रसूल के ऊपर दूसरे रसूल को फजीलत दी जाए। हाँ, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो तमाम रसूलों के सरदार हैं, इमाम हैं, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी हमें इस चीज से मना फरमाया कि हम किसी और रसूल पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फजीलत दें। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये तमाम फजीलतें खुद दे रखी हैं। आम इंसानों का जो मामला है तो उसमें भी अल्लाह ने जिसको जो दिया है, हमें इस चीज पर फोकस करना चाहिए कि जो चीज हमारे पास है हम उसको अल्लाह की फरमाबरदारी में कैसे लगाएं। दूसरी चीज यहाँ देखिए कि जो चीज समझने की है वो ये है कि अल्लाह ताला जबरन किसी को ना तो हिदायत देता है और ना ही उसको सीधे काम के ऊपर मजबूर करता है। तो यहाँ इन नबियों के फॉलोअर्स ने जो इख्तिलाफ किया, तो वो इख्तिलाफ अगर अल्लाह ताला चाहते तो सबको सीधे रास्ते पर जबरन कर देते। जैसे फरिश्तों के अंदर इंस्टिंक्ट ही नहीं है कि वो कोई बुराई कर सके, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला का ये तरीका नहीं है कि वो किसी को जबरदस्ती हिदायत दे, और ना ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसी को जबरदस्ती गुमराह करते हैं। तो जब अल्लाह ताला ने बंदों को चॉइस दे दी है तो फिर बंदों में से कुछ ऐसे होते हैं जो तमाम चीजों के ऊपर अल्लाह की रजा को फौकियत देते हैं और वो अमाल करते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो तमाम कामों को फौकियत देते हैं, दुनिया को फौकियत देते हैं और अल्लाह की रजा को पीछे फेंक देते हैं। अब हमने ये देखना है कि हम इनमें से कौन सी कैटेगरी में फॉल करते हैं, और अगर हम ऐसी कैटेगरी में हैं जो अल्लाह की परवाह नहीं करते अल्लाह की रजा की और अपने नफ्स के पीछे लगे हैं, तो फिर अब इस रमजान को हमने अपने लिए लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस बनाना है और इसमें हमने अपने आप को अल्लाह का फरमाबरदार बनाना है। और उसका एक तरीका ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जैसे पीछे पहले पारे के बिल्कुल आगाज में मुत्तकीन की सिफ्त बयान की गई थी कि वयुनफिकूना मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून, कि जो हमने उनको रिस्क दिया वो उसको जो है वो उसमें से खर्च करते हैं। तो अब यहाँ दोबारा से हमें एक मोटिवेशन दी जा रही है कि हम अल्लाह की राह में खर्च करें। पहले पारे का जो की वर्ड था वो तकवा था, पहले पारे का कीवर्ड तकवा था, दूसरे का कीवर्ड सब्र था। तकवा का हसूल सब्र के बगैर हो नहीं सकता, जब तक हमारे अंदर पेशेंस ना हो तो हम सब्र नहीं कर सकते। और तीसरे पारे में जो सूरह बकरा का हिस्सा है इसका कीवर्ड है इन्फाक, खर्च करना। तो खर्च करना भी हमारी एक ट्रेनिंग है जिसमें हमारे अंदर सब्र डेवलप होता है, और क्योंकि हम माल की मोहब्बत के बावजूद उसको अल्लाह की राह में देते हैं, तो जब हमारे अंदर सब्र डेवलप होगा, हम सब्र करने वाले होंगे, तो हम साथ साथ अपनी उन ख्वाहिशात की तरफ, जैसे अभी हम आगे जिक्र पढ़ेंगे कि रियाकारी के जज्बे के ऊपर और लोगों के से थैंकफुलनेस लेने के जज्बे की तरफ, या दूसरों को अपना एहसानमंद बनाने या दूसरों को अजियत देने के जज्बे की तरफ पर हम सब्र करेंगे और हम उससे बचेंगे, तो इंशाल्लाह फिर हमें तकवा भी हासिल होगा। तो दीज ऑल थिंग्स आर इंटरकनेक्टेड। अब हमें इसके ऊपर फोकस करना है, ठीक है। तो अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे फरमा रहे हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और कल मैंने हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद का एक कॉल आपके सामने रखा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जहां कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू तो फौरन चुकन्ने हो जाए। अब फौरन अपने लिए पॉइंट्स निकालने शुरू कर दीजिए। क्या करना है तुमने? आंफिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ली अन यअतिया यौमुन ला बैउन फीही वला खुल्लतुन वला शफ़ाअतुन वल काफ़िरूना हुमुज़ ज़ालिमून। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, जो कुछ माल मता हमने तुमको बख्शा है इसमें से खर्च करो, कबल इसके कि वो दिन आए जिसमें ना खरीदो फरोख्त होगी, ना ही कोई खुल्लह काम आएगी। खलील उस दोस्त को कहते हैं जिसको आप आम जुबान में बेस्ट फ्रेंड कहते हैं। तो दुनिया में तो बेस्ट फ्रेंड एक दूसरे की गलतियों कोताहियों पे पर्दे डालते हैं। दुनिया में तो बेस्ट फ्रेंड्स जो हैं उनके पीछे लग के हम अल्लाह को नाराज कर देते हैं। तो आखिरत में कोई भी काम नहीं आएगा और ना कोई सिफारिश चलेगी, और जालिम असल में वही हैं जो कुफर की रविश को इख्तियार करते हैं। और यहाँ कुफर से मुराद कौन क्या है? यानी अल्लाह के
اس رزق کو، جو رزق ہے، جو مال ہے، جو علم ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے. یعنی اللہ کا حکم نہیں مانتے اور مال کو سمیٹ کر رکھتے ہیں، جہاں اس کو خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں خرچ نہیں کرتے، اللہ کی راہ میں نہیں لگاتے، بندوں پہ نہیں خرچ کرتے. تو ایسے لوگوں کو کیا کہا گیا ہے؟ والکافرون ہم الظالمون. تو یہاں مراد کیا ہے؟ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ یا ایھا الذین آمنوا کو کہہ رہے ہیں والکافرون ہم الظالمون. ٹھیک ہے، تو جو اللہ کے حکم کا انکار کرتے، عملی کفر مراد ہے یہاں پر. تو کہیں ہم ایسے لوگوں میں شمار نہ ہو جائیں، بہت زیادہ کانشیس رہنے کی ضرورت ہے اور دینے والا بننا ہے. اس رمضان میں ہم نے دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بننا کہ ہر وقت بس لینے کی ہو ہمیں کہ رسپیکٹ ملے. اچھا، دینے والے میں خاص طور پہ یہاں پر تو ذکر ہے مال کا، ٹھیک ہے، لیکن ہر معاملے میں دینے والا بنے، دینے والا بنے. پلیز آپ سب اپنے مائک میوٹ رکھیے، اپنے مائک میوٹ کر دیجئے. تو عزت ہو، محبت ہو، حقوق ہو، آپ دینے والے بنے. جب آپ دینے والے بنیں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بخود آپ کے حقوق کی حفاظت کرے گا. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللہ وہ زندہ و جاوید ہستی ہے جو تمام کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں. آیت الکرسی قرآن کی سب سے عظیم آیت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں اپنے 5 نام اور 26 صفات جو ہیں وہ بیان کی ہیں. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض. اور نہ وہ سوتا ہے اور نہ ہی اسے اونگ آتی ہے. زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے اسی کا ہے. کون ہے جو اس کی جناب میں اس کی اجازت کے بغیر سفارش کر سکے؟ جو کچھ بندوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، جو کچھ اس سے اوجل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے. اس کی معلومات میں سے کوئی چیز ان کی گرفت میں نہیں آ سکتی الا یہ کہ کسی چیز کا علم وہ خود ہی ان کو دینا چاہے. تو پھر ہمیں خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہیے کہ ربی زدنی علما. اللہ تعالیٰ آپ ہی ہیں جو علم میں اضافہ کر سکتے ہیں. فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا. تو جو اللہ علم عطا کرے وہی علم ہم حاصل کر سکتے ہیں. تو اللہ سے بہت دعا کرنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ ہمارے علم نافع میں برکت عطا فرمائے. اور اس کی حکومت آسمانوں اور زمین پر چھائی ہوئی ہے، اور اس کی نگہبانی ان دونوں کی نگہبانی اس کو تھکا دینے والی نہیں ہے. بس وہی ایک بزرگ و برتر ذات ہے. ابن عباس کہتے ہیں کہ یہ جو کرسی ہے یہ عرش کا فٹ سٹول ہے. جہاں پر جیسے فٹ سٹول ہوتا ہے نا، تو کرسی بمقابلہ عرش ایسے ہے جیسے کرسی جو ہے وہ کائنات کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے پوری کائنات جو ہے وہ ایک چھوٹی سی رنگ ہے اور کرسی جو ہے وہ صحرا ہے. تو یہی نسبت کرسی اور عرش کی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ایک نسبت حضرت عبداللہ بن عباس نے ہمیں بتائی، صرف اس کی وسعت کو ظاہر کرنے کے لیے. آیت الکرسی کس وقت پڑھی جاتی ہے؟ صبح شام کے اذکار میں، رات کو سوتے وقت، ہر فرض نماز کے بعد. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اس پر مقرر کر دیا جاتا ہے، اور وہ پھر اس انسان کو شیطان کی شر سے اپنی پناہ میں رکھتا ہے. پھر اسی طرح فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جو ہے اس کو فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والا جو اس کے لیے جنت کی بشارت. ایکسکیوز می، ہاں جی میوٹ کریں اس کو. اور اسی طرح صبح شام کے اذکار میں آیت الکرسی کا پڑھنا، یہ بھی کیا ہے؟ اس سے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ انسان کی حفاظت کرتے ہیں.
تو خود بھی ہمیں اس چیز کی روٹین بنانی ہے اور اپنی اولاد کو بھی اس چیز کی عادت ڈالنی ہے. جو ہر وقت ہمیں ایک خوف رہتا ہے، ایک انسیکیورٹی کا احساس ہوتا ہے، تو اس چیز کے لیے ان کی عادت بنانی ہے کہ وہ آیت الکرسی صبح شام لازماً پڑھا کرے. دین کے معاملے میں کوئی زبردستی نہیں ہے، صحیح بات غلط خیالات سے الگ چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. اب جو کوئی طاغوت کا انکار کر کے اللہ پر ایمان لایا، اس نے ایک ایسا مضبوط سہارا تھام لیا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے، اور اللہ جس کا سہارا اس نے لے لیا ہے سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے. جو لوگ ایمان لاتے ہیں ان کا ولی اور مددگار تو اللہ ہے، اور وہ ان کو تاریکیوں سے روشنی میں نکال لاتا ہے. اور جو لوگ کفر کی راہ اختیار کرتے ہیں ان کے حامی اور مددگار طاغوت ہیں، اور وہ انہیں روشنی سے تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں. یہ آگ میں جانے والے لوگ ہیں جہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے دورہ قرآن کا آغاز کیا تھا تو ہم نے اس بات کے لیے خواہش ظاہر کی تھی کہ ہم اللہ کا ہاتھ تھام لیں، اللہ ہمارا ہاتھ تھام لے، ہم یہ عروۃ الوثقیٰ تھام لیں. تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ یہ مضبوط سہارا پکڑ لیں جس نے ٹوٹنا نہیں. پیچھے آپ نے آیت الکرسی پڑھی نا. دیکھیں، جب ہمیں کوئی خوف لاحق ہوتا ہے، جب ہم کسی تکلیف میں ہوتے ہیں، ہم کیا چاہتے ہیں؟ ہم ایک سہارا چاہتے ہیں، ایک کندھا چاہتے ہیں جس پر ہم سر رکھ کے رو سکیں، جو ہمیں تسلی دینے والا ہو. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سہارا کیسا سہارا؟ کوئی بھی سہارا سوچ لیجئے جس کو آپ لے سکتے ہوں. ماں باپ، بہن بھائی، دوست، شوہر، اولاد، کوئی بھی سہارا لے لے. اب آپ دیکھیے کہ کیا وہ سہارا ایسا ہے جو ہر وقت 24/7 آپ کو اویلیبل ہو؟ کیا وہ سہارا ایسا ہے جو کہیں پر مجبور نہ ہو؟ کیا وہ سہارا ایسا ہے جو ہر چیز کے اوپر قدرت رکھتا ہو؟ کیا وہ سہارا ایسا ہے جو ہمیشہ آپ کی مدد کرنے پر تیار ہو؟ کوئی بھی نہیں ہوتا، کوئی بھی رشتہ نہیں، کوئی بھی نہیں ہے جو ہمہ وقت اویلیبل بھی ہو، ہمہ وقت آپ کے ساتھ ایک مضبوط تعلق میں ہو، ہمہ وقت آپ کی سن رہا ہو، ہمہ وقت اس اختیار میں ہو کہ وہ آپ کی مدد کر سکے، سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اگر ہم سہارا لینا ہی چاہتے ہیں تو وہ کون سا سہارا ہونا چاہیے؟ وہ یہ عروۃ الوثقیٰ ہونا چاہیے. اور اس کے لیے پھر ہمیں ایک کام کرنا پڑے گا، یکفر بالطاغوت کرنا پڑے گا، طاغوت کا انکار کرنا پڑے گا. اور پہلے دن بھی ہم نے یہ بات سمجھ لی تھی کہ طاغوت کیا ہوتا ہے. طاغوت ہے وہ مخلوق جو عبادت کی حدوں کو توڑ کر خود معبود بننا چاہے، جو یہ چاہے جو اللہ کے مقابل آ کے کھڑا ہو جائے. اب وہ خواہش نفس بھی ہو سکتی ہے، اولاد بھی ہو سکتی ہے، شوہر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، روایات بھی ہو سکتی ہیں، ہمارے خاندان کے طور طریقے بھی ہو سکتے ہیں، معاشرے کی پیئر پریشر بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو یکفر بالطاغوت کر کے یؤمن باللہ کریں گے تو پھر یہ مضبوط سہارا ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا. اور جس نے یہ سہارا تھام لیا، لم انفصام لہا، بڑا بڑا کر کے لکھ لیں گے کہیں پر، آپ کہیں نہیں بھٹک سکیں گے، آپ کہیں مایوس نہیں ہوں گے، آپ کہیں جو ہے اپنے آپ کو بے بس محسوس نہیں کریں گے، کیونکہ آپ نے اپنے معاملات قادر مطلق کے ہاتھ میں رکھ دیے. اور پھر آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ جو بھی آپ کے ساتھ کرے گا وہ کبھی بھی آپ کا برا نہیں کرے گا. کسی بھی معاملے میں وہ آپ بظاہر اگر تکلیف میں بھی ہیں تو وہ اس میں آپ کے لیے کوئی برائی نہیں ہے، اس میں آپ کے لیے کوئی ایسی کمی بیشی نہیں ہے کہ جو آپ کو رسوا کر دے. آپ ایک سیف سائڈ پر ہیں. تو اگر ہم یہ عروۃ الوثقیٰ تھامنا چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ یؤمن باللہ کرنا پڑے گا. یؤمن باللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی اطاعت کرنا، اللہ کی فرما برداری کرنا. یکفر بالطاغوت کرنا پڑے گا، اس کے اگینسٹ جو کچھ آتا ہے بس اس سے انکار کرتے چلے جائیں. پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ دوست بن جائے گا آپ کا. اور ولی وہ دوست ہوتا ہے جس کی طرف مشکل میں دیکھا جاتا ہے، جس کا سہارا مشکل میں لیا جاتا ہے. تو پھر اللہ آپ کو ہمیشہ اندھیروں سے روشنی کی طرف نکال دے گا. آپ مایوسی کے اندھیرے میں جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو روشنی کی طرف لے جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہوپ کی طرف لے جائے گا، امید کی روشنی کی طرف لے جائے گا. آپ غلطی کی طرف جا رہے ہوں گے، آپ ایک اللہ کی نافرمانی کی طرف جا رہے ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو کھینچ لے گا. آپ
کو کھینچ کے اپنی فرمانبرداری کی روشنی کی طرف لے آئے گا. ہم جہالت کے اندھیرے میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کی روشنی کی طرف لے جائے گا. ہم تکلیف میں ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے دے گا. ہم پریشانی میں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وے آؤٹ نکال دے گا، ہمیں سجھا دے گا. جیسے آگے ذکر آ رہا ہے ابھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کس طرح سے اس اندھیرے سے روشنی کی طرف نکالا. وہ جس پریشانی، جس مشکل، جس چیلنج کا شکار تھے، وہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو راہ سجائی. تو یہ جب اللہ ولی بن جاتا نا کسی کا، تو پھر وہ اس کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا. ہمیں کتنے ہم دل گرفتہ ہوتے، میرا کوئی بیسٹ فرینڈ نہیں ہے، میرے لیے کوئی کندھا نہیں کہ جس کے سر پہ میں جس کے کندھے پہ میں سر رکھ کے جو ہے وہ رو سکوں. تو مت کندھے دنیا میں تلاش کریں، کوئی بھی نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا، کوئی چاہے بھی تو نہیں ہو سکتا. ماں ہر وقت اویلیبل ہے آپ کو؟ نہیں اویلیبل بیچاری. اچھا ہو بھی تو ایک دن تو دنیا سے چلی جائے گی. اللہ سب کے ماں باپ کو سلامت رکھے، لیکن سدا کون دنیا میں رہتا ہے؟ نہ ہم نے رہنا، نہ وہ رہیں گے، نہ ہماری اولادیں رہیں گی. تو دوست بنائیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ سے دوستی کیجیے، وہ دوستی جو مشکل میں آپ کے کام آئے گی. لیکن اس کے لیے وہی بات ہے، فاذکرونی اذکرکم. ایک کام ہمیں کرنا پڑے گا اور ان ریٹرن اللہ تعالیٰ اسے کہیں بڑھ کر ہمارے لیے کریں گے. کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا؟ جھگڑا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے، اور اس بنا پر کہ اس شخص کو اللہ نے حکومت دے رکھی تھی. جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے. ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال. یہ سن کر وہ منکر حق ششدر رہ گیا. اس طرح سے آتی ہے اللہ کی مدد. ایسا خیال دل میں آ جاتا ہے کہ مصیبت میں راہ نکل آتی ہے. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کی جو مدد ہے یہ تین طرح سے آتی ہے. کبھی اسباب کے ساتھ آتی ہے، یعنی آپ ہی کے کسی سبب، کوئی ماں باپ، کوئی بہن بھائی، کوئی کتاب، کوئی اور چیز، کوئی استاد، کوئی دوست، کوئی کسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی مدد کر دیتا ہے. یا پھر جیسے غزوہ احد میں اللہ تعالیٰ نے آندھیاں بھیج دی، پھر اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں فرشتے بھیج دیے. تو یہ کیا ہے؟ سبب کے ساتھ مدد کرنا. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ مدد کرتے ہیں بظاہر اسباب کی تاثیر کو بدل کے. جیسے یہاں پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیسے مدد کی؟ اللہ تعالیٰ نے جب ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینکا گیا تو اللہ تعالیٰ نے آگ کو ٹھنڈا کر دیا. اسباب کے اگینسٹ جا کے اللہ کی مدد آئی. اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ حکمت کے ذریعے، سکینت کے ذریعے مدد کرتے ہیں. جیسے کل ہم نے پڑھا کہ اس میں وہ جو تابوت ان کے سامنے آیا تھا ان لوگوں کے لیے، اس میں سکینت تھی. تو اس سکینت نے ان کے دل مضبوط کر دیے اور ان کو اللہ کی راہ میں قتال پر جما دیا. اور اسی طرح یہاں پر حکمت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دی، اور اس حکمت کے ساتھ پھر ابراہیم علیہ السلام نے اس شخص کا مقابلہ کیا اور اس کو ایسا جواب دیا کہ وہ ششدر رہ گیا اور اس کے پاس وہ اسپیچ لیس ہو گیا. ٹھیک ہے، مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا. یہاں ظالموں سے مراد کون ہے؟ جو حق کو تسلیم کرنا ہی نہیں چاہتا، تو پھر اس کو سمجھ بھی نہیں آتی. بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اپرچونٹیز دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ایمان کو پختہ کرنے کے لیے یا ہمیں ہمارے الجھنوں میں سے سلجھاؤ دینے کے لیے ہمیں دکھاتے ہیں چیزیں. لیکن ہوتا کیا ہے، وہ اپرچونٹیز ہم اپنی سستی اور کبھی اپنی خواہش نفس کی پیروی میں اس کو اویل نہیں کرتے. یہاں اس بندے کے سامنے حق آ گیا تھا، بات اس کو سمجھ آ گئی تھی، اپرچونٹی اس کے سامنے تھی کہ یہ نبی کی بات مان لیتا اور سرخرو ہو جاتا، اور اللہ تعالیٰ ابراہیم کے ساتھ اس کے نام کو بھی بلند کرتے. لیکن یہ خواہش نفس کا پیروکار بن گیا، اس کو بات سمجھ ہی نہیں آئی. اپرچونٹیز آتی. یاد رکھیے جب ہم اللہ کو سے دعا کرتے، یا یہ کہ انسان چونکہ فطرت پہ پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس کو بعض اوقات جھٹکے دیتے ہیں، دکھاتے ہیں کہ یہ بات ایسے نہیں ایسے ہے. لیکن وہ ابراہیم کی قوم نے بھی کیا کیا تھا؟ جب ابراہیم نے وہ بتوں کو ساروں کو توڑ کے بڑے کے گلے میں ڈال دیا تو پھر کیا ہوا؟ پتہ آ گیا، چل گیا تھا انہیں، یہ تو بول نہیں سکتے، یہ تو سن نہیں سکتے، یہ ہمیں کیا بتائیں گے، یہ تو مٹی کی مورتیں ہیں. لیکن پھر کیا ہوا؟ دوبارہ سے ان کی جو تعصب تھا، ان کا مذہبی تعصب، اس نے ان کی آنکھوں پر اور کانوں پہ پردے ڈال دیا اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم کو جلا دو، حق کو ہی ختم کر دو. تو
اپرچونٹیز ملتی ہیں. اب ان اپرچونٹیز کو ذہن میں رکھنا اور ان کو اویل کرنا اور اس پر فوکس رکھنا اور اس کو ہاتھ سے نکلنے نہ دینا، یہی مومن کا کام ہوتا ہے. پھر مثال کے طور پر اس شخص کو دیکھو جس کا گزر ایک بستی پر ہوا، جو اپنی چھتوں پر اوندھی گری پڑی تھی. اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے اسے اللہ کس طرح دوبارہ زندگی بخشے گا. اس پر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی اور وہ 100 برس تک مردہ پڑا رہا. پھر اللہ نے اسے دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت تم رہے اسی حالت میں رہے. اس نے کہا ایک دن، یہ چند گھنٹے رہا ہوں گا. فرمایا تم پر 100 برس اسی حالت میں گزر چکے ہیں. اب ذرا اپنے کھانے اور پانی کو دیکھو، اس میں ذرا بھی تبدیلی نہیں آئی. دوسری طرف ذرا اپنے گدھے کو بھی دیکھو، اس کا پنجر تک بوسیدہ ہو رہا ہے، اور یہ ہم نے اس لیے کیا تاکہ ہم تمہیں لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں. پھر دیکھو ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں. اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بالکل نمایاں ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. تو دلیل اپرچونٹی تو نمرود کے سامنے بھی آئی لیکن اس نے قبول نہیں کی اور ہمیشہ کے لیے رسوا ہو گیا. اور اس شخص کے سامنے جب رہنمائی آئی تو اس نے اس کو قبول کر لیا. تو جب اس بات یہ ہے کہ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. جو بندہ فرما برداری کرنا چاہتا ہے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، کیونکہ اللہ تعالی ہر چیز کا علم رکھتا ہے. وہ جو کور آف ہارٹ ہے نا، وہ جو اندر چھپی ہوئی نیت ہے، وہ جو اندر چھپے ہوئے شکوک و شبہات ہیں، وہ جو بالکل اندر کر کے جو کمزوری ہے نا، اللہ اس کو جانتا ہے. اس کے اکارڈنگ ہمارے ساتھ معاملہ ہو رہا ہوتا ہے. زبان سے تو ہم بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ موقع ملے تو میں یہ کر گزروں، وہ ہو تو وہ کر گزروں. اللہ بعض اوقات موقع دے کے بھی دکھاتا ہے ہمیں کہ تم تو اس قابل ہو ہی نہیں ابھی. جیسے سموئیل علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے سرداروں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بادشاہ مقرر کر دیں، ہم قتال کریں گے اللہ کی راہ میں. تو انہوں نے کہا ایسا نہ ہو کہ قتال فرض ہو تو تم پورے ہی نہ اترو اس پہ. اور پھر جب طالوت کو بادشاہ بنایا گیا بھاگے. نہیں جی، ہم ویسے تو ہم قتال کریں گے لیکن اس کی بادشاہت ہمیں قبول نہیں. یہی ہم کچھ کرتے ہیں، دعوے ہم بہت بڑے بڑے کرتے ہیں، لیکن پھر جب ہمارے اوپر ہمیں وہ اپرچونٹی ملتی ہے تو پھر ہم اس میں سے کہیں نہ کہیں چاہتے ہیں کہ پتلی گلی سے نکل لیں، اور اس کے لیے پھر ہم اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے رہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. وہی دلوں کو ہدایت دیتا ہے، لیکن اس کے دل کو جو ایمان لاتا ہے، جو ہدایت قبول کرنا چاہتا ہے، جو ان چیلنجز کو قبول کرتا ہے جو ایمان کے ساتھ آتے ہیں. اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب ابراہیم نے کہا تھا کہ میرے مالک مجھے دکھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ تو انہوں نے عرض کیا ایمان تو رکھتا ہوں مگر دل کا اطمینان درکار ہے. فرمایا اچھا تو 4 پرندے لے اور ان کو اپنے سے مانوس کر لے، پھر ان کا ایک ایک جز ایک ایک پہاڑ پر رکھ دے، پھر ان کو پکار، وہ تیرے پاس دوڑے چلے آئیں گے. خوب جان لے کہ اللہ نہایت با اقتدار اور حکیم ہے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں صرف کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے اور اس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں. اسی طرح اللہ جس کے عمل کو چاہتا ہے اس کو نشوونما عطا کرتا ہے، اور وہ فراخ دست بھی ہے اور علیم بھی ہے. جو لوگ اپنے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور خرچ کر کے پھر احسان نہیں جتاتے نہ دکھ دیتے ہیں، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان کے لیے کسی رنج اور خوف کا کوئی موقع نہیں ہے. ایک میٹھا بول کسی ناگوار بات پر ذرا سی چشم پوشی کرنا اس خیرات سے بہتر ہے جس کے پیچھے دکھ ہو. اللہ بے نیاز ہے اور بردباری اس کی صفت ہے. تو یہاں پھر موٹیویشن دی جا رہی ہے خرچ کرنے کی، خالصتاً اللہ کی خاطر خرچ کرنا، خالص اللہ کے دین کا سیکھنا سکھانا، اس کے دین کے راستے میں مال کو خرچ کرنا. یہ عام صدقے سے زیادہ اجر رکھتا ہے، ایک کے بدلے 700 گنا زیادہ. اور عام صدقہ جو ہے اس کا اجر بھی ایک کے بدلے 10 گنا ہے. اور جو اس کو خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتا ہے اور پھر اس خرچ کرنے میں وہ دوسرے پر احسان نہیں جتاتا، دوسرے کو تکلیف نہیں دیتا، تو پھر اس کا اجر محفوظ رہتا ہے. لیکن اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو پھر اس کا اجر ضائع ہو جاتا ہے. ابھی ہم آگے پڑھتے ہیں. یہاں بات جو غور طلب ہے وہ ہے اللہ واللہ غنی حلیم. اللہ بردبار ہے، اللہ حلیم ہے، اللہ تحمل والا ہے، اللہ برداشت والا ہے، اللہ مہلت دینے والا ہے. تو ہم جب خرچ کرتے ہیں تو ہم
تحمل میں نہیں رہتے، ہم صبر نہیں کرتے، ہم برداشت نہیں کرتے، ہم نہیں دیکھتے کہ دوسرے کی ضرورت ہماری ضرورت سے زیادہ ہے، ہماری آنکھوں کے آگے صرف ہماری اپنی ضرورتیں ہی رہتی ہیں۔ تو انسان اپنی ضرورت کے اوپر برداشت کر لے اور اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو فوقیت دے، اور اس پر اگر وہ تھینکفل نہیں بھی ہوتا، اور اس پر اگر دوسرا جو ہے وہ آپ کا احسان مند نہیں بھی ہوتا، تب بھی انسان تحمل میں رہے۔ پھر یہ صرف جو تحمل کی ہے، جو بردباری کی صفت ہے، اس کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہر معاملے میں دوسروں کو مارجن آف ڈاؤٹ دینے والے بنے، دوسروں کی بات کے اوپر اپنی زبان کو روک لینے والے بنے۔ ہوتا یہ کہ ہم نیکی کرتے ہیں، ہم صدقہ دیتے ہیں، اور پھر ہم وہ صدقہ جتا کے، جب کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو ہم جتا دیتے ہیں، فلانے ٹائم پہ میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا اور تم میرے ساتھ یہ کر رہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہماری جو ساری نیکی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، وہ صدقہ بھی ضائع ہو جاتا ہے، وہ کوششیں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو تحمل، برداشت، اپنی زبان کو دانتوں تلے دبانے کی پریکٹس کر لیں۔ زبان کو کنٹرول کرنے کا ایک فزیکلی ایک طریقہ بتاتی ہوں۔ بعض اوقات ہمیں عادت ہوتی ہے پرومپٹ رسپانس کرنے کی، تو آپ اپنی ایک تھوڑی فزیکلی یہ پریکٹس کریں، اپنی زبان کو دانتوں کے نیچے لے کے دیکھیں۔ چبانا نہیں ہے زبان کو، لیکن سارے جو 3 سائڈیں ہیں نا زبان کی، ان کو دانتوں تلے دبا لیں، ٹھیک ہے؟ جب کوئی آپ فوراً آپ کے دماغ میں ہے کہ اس کو یہ جواب دینا ہے، فوراً اپنی زبان کو پکڑ لیں۔ یہ تھوڑے دن پریکٹس ہم کریں گے نا، پھر ہمیں عادت پڑ جائے گی چپ رہنے کی، کہ ہم نے کہاں پر چپ رہنا ہے۔ اس کے ساتھ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ جب آپ کو غصہ آنا شروع ہو، تو غصہ چونکہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، تو اعوذ باللہ پڑھنا شروع کر دیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا شروع کریں۔ تو وہ پھر ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ پھر ہم کسی کو جتاتے نہیں ہیں اپنا احسان، اور ہمارا صدقہ جو ہے وہ محفوظ رہتا ہے۔ ایمان لانے والوں، اپنے صدقات کو احسان جتا کر اور دکھ دے کر اس شخص کی طرح خاک میں نہ ملا دو جو اپنا مال محض لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ آخرت پر۔ اس کے خرچ کی مثال ایسی ہی ہے جیسے ایک چٹان تھی جس پر مٹی کی تہ جمی ہوئی تھی، اس پر جب زور کا میंہ برسا تو ساری مٹی بہہ گئی اور صاف چٹان کی چٹان رہ گئی۔ ایسے لوگ اپنی نزدیک خیرات کر کے جو نیکی کماتے ہیں، اس سے کچھ بھی ان کے ہاتھ نہیں آتا، اور کافروں کو سیدھی راہ دکھانا اللہ کا دستور نہیں ہے۔ اور یہاں کافر سے مراد کون ہے؟ جو ناشکرے اور منکر نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ نے ان کو توفیق دی کہ وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر سکیں، یا پھر یہ کہ اللہ نے ان کو توفیق دی کہ ان کے پاس مال ہے اور وہ خرچ نہیں کرتے۔ تو ناشکرے اور منکرین نعمت، اللہ نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں لگانے والے، تو ان کو اللہ تعالیٰ پھر سیدھی راہ نہیں دکھاتا۔ بخلاف اس کے جو لوگ اپنا مال محض اللہ کی رضا کے لیے پورے دل کے ثبات اور قرار کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے کسی اونچے مقام پر ایک باغ ہو، اگر زور کی بارش ہو جائے تو باغ دگنا پھل لائے، اور اگر زور کی بارش نہ بھی ہو تو ہلکی پھوار ہی اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تم جو کچھ کرتے ہو سب اللہ کی نظر میں ہے۔ یعنی جو لوگ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر خرچ کرتے ہیں نا، اور اس میں ریاکاری نہیں کرتے، ان کی نیت کسی سے تھینک یو لینے کی نہیں ہوتی، کسی پر احسان چڑھانے کی نہیں ہوتی، اور وہ پورے شرع دل کے ساتھ صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو ایسے لوگ جب تھوڑا سا بھی خرچ کر پاتے نا، ان کے پاس زیادہ کشائش نہیں ہوتی، زیادہ ہوتا ہی نہیں، تو وہ جب تھوڑا سا بھی خرچ کر پاتے تو پھر کیا ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بڑا اجر دیتے، زیادہ خرچ کرتے اور زیادہ خرچ اور زیادہ اجر دیتے ہیں۔ تو خواہ زکوٰۃ دینی ہے یا کوئی اور صدقہ دینا ہے، کیا کریں؟ کھلے دل کے ساتھ خرچ کریں، پوری اپنی نیت کے خلوص کے ساتھ، اور بار بار اپنے آپ کو جب بھی کچھ دینے لگے نا تو اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرائیں کہ میں یہ خرچ کر کیوں رہی ہوں، میں یہ کام کیوں کر رہی ہوں۔ فوراً اپنی نیت کو خالص کر لیں، کس وجہ سے کر رہی ہوں، کہیں پیچھے بیچ میں کچھ اور تو نہیں، کوئی ریاکاری کا تو نہیں کوئی عنصر آ گیا، کہیں کوئی اور عنصر تو نہیں آ گیا، یا صرف جو ہے وہ ایک روٹین ہے میری۔ بعض لوگوں کو جو ہوتے ہیں وہ ویل بینگ ہوتے ہیں نا، تو یا وہ یہ کہ ان کے اندر جو ہے وہ بھلائی ہوتی ہے، تو وہ صرف اپنی ایک اس کہہ لیجئے کہ انسانیت کی فلاح کے لیے وہ خرچ کرتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے نیت ان کی صرف یہی ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے لوگوں کا بھلا ہوگا۔
اللہ کے ساتھ ان کا کنیکشن نہیں ہوتا. یہ بھی ضروری ہے کہ جب ہم صرف دوسروں کی بھلائی کے لیے صرف ایسے ہی خرچ کر رہے ہیں نا، انسانیت کی بھلائی کے لیے، تو اس میں لازماً یہ نیت اپنی خالص کریں کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہی ہوں، یہ میں اللہ کی رضا کے لیے لوگوں کی فلاح کے لیے خرچ کر رہی ہوں. نیت کا خالص ہونا، نیت ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ بعض لوگ محض عادتاً ہی نیکی کرتے ہیں. جیسے ایتھیسٹ ہوتے ہیں تو ان کا اللہ پر ایمان نہیں ہے، لیکن اچھے کام وہ بھی کرتے ہیں تو ان کو اجر نہیں ملے گا. اس لیے جب بھی کوئی نیکی کریں تو فوراً اپنے آپ کو یہ ریئلائز کرائیں، اپنی جو ہماری نیت ہے اس کو خالص کریں کہ یہ کام میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہی ہوں. کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس ایک ہرا بھرا باغ ہو، نہروں سے سیراب، کھجوروں اور انگوروں اور ہر قسم کے پھلوں سے لدا ہوا، وہ عین اس وقت تیز بگولے کی زد میں آ کر جھلس جائے جبکہ وہ خود بوڑھا ہو اور اس کے بچے کم سن ابھی کسی لائق بھی نہ ہو. اس طرح اللہ اپنی باتیں تمہارے سامنے بیان کرتا ہے، شاید کہ تم غور و فکر کرو. اب یہ مثال ہے ایسے لوگوں کی جن کی تمام کوششیں جو تھیں وہ دنیا کے فائدے سمیٹنے کے لیے تھی، اور جب جتنا بھی انہوں نے صدقہ خیرات کیا، جتنی بھی انہوں نے نیکیاں کی، ان کے پیچھے ان کا جو موٹیویشن تھا وہ دنیا تھی. تو جب وہ آخرت میں جائیں گے تو اس دن وہ اپنے ان اعمال کو ڈھونڈیں گے، اپنی ان نمازوں کو، ان اپنے صدقات کو، اپنی ان تقاریر کو، اپنے ان واعظ کو، کہاں گے وہ سارے؟ وہ تو میں نے بڑے کام کیے تھے، لیکن چونکہ اس کے پیچھے موٹیویشن اللہ کی رضا نہیں تھی تو وہ پھر ان کے ساتھ نہیں جائیں گے. تو ان کی کیفیت ایسے ہی بوڑھے شخص کی ہوگی جس کے پاس سارا کچھ تھا، لیکن عین اس وقت جب کہ وہ کسی قابل نہیں رہا وہ سب جل کے خاک ہو گیا. اب وہ نہ تو خود اس کو دوبارہ نئے سرے سے کھڑا کر سکتا ہے ان تمام نعمتوں کو، ان تمام نیکیوں کو، اور نہ ہی اس کی اولاد اس قابل ہے کہ وہ اس کے لیے کچھ ایفرٹ کر سکے. تو نیکیاں کرنی بھی ہیں اور نیکیوں کی حفاظت بھی کرنی ہے. والباقیات الصالحات جو ہیں وہ کس طرح سے ہیں کہ انسان خرچ کرے اخلاص کے ساتھ اور پھر ان نیکیوں کو، اس زکوٰۃ، اس صدقے کو ضائع بھی نہ کرے، ریاکاری کر کے یا احسان جتا کے یا دوسرے کو تکلیف دے کر. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مال تم نے کمائے ہیں اور جو کچھ ہم نے زمین سے تمہارے لیے نکالا ہے اس میں سے بہترین طیب جو ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو. طیب سے مراد یہاں کیا ہے؟ حلال اور بہتر حصہ. ایسے نہ ہو کہ اس کی راہ میں دینے کے لیے بری سے بری چیز چھانٹنے کی کوشش کرنے لگو، حالانکہ وہی چیز اگر کوئی تمہیں دے تو تم ہرگز اسے لینا گوارا نہ کرو، الا یہ کہ اس کو قبول کرنے میں تم خود مروت برت جاؤ. تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ بے نیاز ہے اور وہ بہترین صفات رکھنے والا ہے. شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، مگر اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دلاتا ہے. اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے، جس کو چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے، اور جس کو حکمت ملی اسے حقیقت میں بہت بڑی دولت مل گئی. ان باتوں سے صرف وہی لوگ سبق لیتے ہیں جو عقل مند ہیں. تو بات دراصل یہ ہے کہ صدقات کرنے کے بھی کچھ مینرز ہوتے ہیں. جیسے کچھ ہم نے یہ سیکھے کہ نیت خالص ہو، اور پھر خالص نیت کے ساتھ صدقہ کرنے کے بعد ہم اس کو ضائع بھی نہ کریں. اور دوسری چیز یہ کہ جو بہتر چیز ہے ہمارے پاس، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں معتدل چیز خرچ کرو. ٹھیک ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نہ تو تم سے تمہارا بہترین مال مانگتا ہے اور نہ ہی تم اسے خراب گلا سڑا دو. اب ایک بات غور کرنے کی ہے، ہم اپنی گھر کی جو بیکار چیزیں ہوتی ہیں نا عموماً وہ صدقے میں نکال رہے ہوتے ہیں. جو چیز ہمیں پسند نہیں وہ نکال دی، جو چیز ہمارے کام کی نہیں وہ نکال دی. ٹھیک ہے، بعض چیزیں آپ کے کام کی نہیں ہوتی لیکن دوسرے کے کام کی ہوتی ہیں، لیکن جو چیز خراب ہو گئی اس کو آپ کسی کو نہ دیں. جو چیز بالکل نکارا ہو گئی وہ کسی کو نہ دیں. آپ یہ نہ دیکھیں کہ آپ کس کے ہاتھ پر رکھ لیں. وہ فقیر جو لینے آیا ہے روٹی، وہ اس کا حال حلیہ کیا ہے، وہ کتنا پراگندہ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ صدقہ اس فقیر کے ہاتھ میں جانے سے پہلے اس کے ہاتھ میں جانا ہے جس نے آپ کو وہ ساری نعمتیں دی ہیں جس کے بیچ میں آپ بیٹھے. یہ نہ دیکھیں بظاہر آپ کس کو دے رہے ہیں، یہ دیکھیں کس کے لیے دے رہے ہیں. اس کے لیے دے رہے ہیں، اس کی رضا کے لیے دے رہے ہیں جس نے آپ کو وہ سارا کچھ دیا ہے. تو صدقہ خوبصورت طریقے سے دیں.
کھانے پینے کی چیز دینی ہے تو وہ دیں جو آپ خود کھاتے ہیں، جس کو خود آپ کھانا پسند کرتے ہیں. کوئی پہننے اوڑھنے کی چیز دے رہے ہیں، بے شک اپنا کوئی پرانا جوڑا دے رہے ہیں تو اس کو دھو کے استری کر کے اچھا سا پیک کر کے دیں، خوبصورت طریقے سے دیں. آپ اپنے کسی عزیز کو، کسی رشتہ دار کو، کسی دوست کو جب کوئی گفٹ دیتے ہیں تو کیسے دیتے ہیں؟ ایسے ہی اٹھا کے کوئی چیز دے دیتے ہیں، کوئی گندی سی، کوئی پرانی سی، کوئی گلی سڑی؟ اچھی سی بہترین سی چیز نکالتے ہیں اور پھر اس کو اچھا سا پیک کرتے ہیں. روزے کی جب ہم رمضان کی تیاری کر رہے تھے تو اس میں ہم نے کیا چیز ذہن میں لائے تھے کہ ہم اپنے بہترین دوست کا انتظار کر رہے ہیں. تو ابھی ہم نے کیا کہا کہ ہم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو اپنا ولی بنانا چاہتے ہیں. تو اگر ہم اللہ سے دوستی کرنا چاہتے ہیں نا تو پھر کیا کریں؟ جب بھی آپ کچھ دینا چاہیں کسی کو بھی صدقے میں تو اس کو خوبصورت پیرائے میں دیں، اس کی انا کو مجروح نہ کریں جس کو دے رہے ہیں، اس کی سیلف ریسپیکٹ کا خیال رکھتے ہوئے اس کو دیں، اس کو اس طریقے سے دیں کہ وہ خوش ہو. تو یہ سارے مینرز ہیں صدقہ کرنے کے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بتائی. اور دوسری چیز یہ یؤتی الحکمۃ من یشاء ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا وما یذکر الا اولو الالباب. تو یہ جو صدقہ دینا ہے یہ بہترین طریقے سے کہاں کس جگہ خرچ کریں گے تو ہمیں سب سے زیادہ اجر ملے گا، یہ حکمت بھی اللہ ہی دیتا ہے. پھر یہی حکمت ہر معاملے میں خواہ وہ مال خرچ کرنا ہے، خواہ وہ اولاد کی تربیت کرنا ہے، خواہ وہ اپنے لیے صحیح یا غلط کی چوائس کرنی ہے، تو اللہ سے حکمت مانگے کیونکہ یہ خیر کثیر ہے. انبیاء نے بھی حکمت مانگی. ربی حبلی حکمن، حضرت ابراہیم کی دعا روزانہ کلاس میں شروع میں پڑھتے ہیں. تو حکمت مانگے اللہ تعالیٰ سے کیونکہ یہ خیر کثیر ہے. اور جس کو یہ مل گئی اور بے شک کوئی مال و دولت نہیں ملا تو یہ بہترین متاع ہے جو اس کے پاس ہے. لیکن یہ بات کس کو سمجھ آتی ہے؟ جو عقل مند ہو. جو صرف دنیا کے اوپر نظر رکھتے ہیں ان کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی بڑی بلیسنگ کی ہے. تم میں سے جو کچھ بھی خرچ کیا ہو تم نے یا جو بھی نظر تم نے مانی ہو اللہ کو اس کا علم ہے اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے. نظر کی تعریف کیا ہے؟ نظر یہ ہے جو آپ خالصتاً اللہ کی رضا کی خاطر کوئی کام، نیکی کا کام اپنے لیے لازم کر لیتے ہیں. یاد رکھیے کسی کام کے پورے ہونے کے ساتھ کسی شرط کو باندھنا، نظر کو باندھنا جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہے. اگر آپ نے باندھ لی ہے تو پوری کرنا لازم ہے، لیکن یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم اتنے نوافل پڑھیں گے، ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم عمرہ کریں گے، ہمارا فلاں کام ہو جائے گا تو ہم روزے رکھیں گے. دنیا کے کاموں کے ساتھ جو ہے وہ نظر نہ باندھے، یہ پسندیدہ نہیں ہے. لیکن اگر باندھ لیے تو پھر پورا ضرور کرے اس کو. نظر جو پسندیدہ ہے وہ یہ ہے کہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہم اپنے لیے کسی کام کو لازم کر لیں. جیسے حضرت مریم کی والدہ نے نظر مانی تھی، ابھی سورہ آل عمران میں آپ پڑھیں گے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے میں اس کو اللہ کے لیے وقف کر دوں گی، اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی. یہ نظر پسندیدہ ہے. اور بہت زیادہ نظریں ماننا بھی پسندیدہ نہیں ہے کیونکہ اللہ نے جو چیز آپ پہ لازم نہیں کی ہے نا اس کو اپنے آپ کو اس میں نہ پھنسائیں زیادہ، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہمارے جو حالات ہیں اور ہمارے جو کیفیات ہیں وہ کیسی ہوں گی. لیکن جو نظر مان لیں اس کو پورا لازمی کریں. اگر اپنے صدقات اعلانیہ دو تو یہ بھی اچھا ہے، لیکن اگر چھپا کر حاجت مندوں کو دو تو یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے. تمہاری بہت سی برائیاں اس طرز عمل سے محو ہو جاتی ہیں اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ کو بہرحال اس کی خبر ہے. ان الحسنات یذہبن السیئات، آپ نیکی کریں برائیاں جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی یہ بتایا کہ اپنی جو صدقات ہے وہ مصائب کو ٹالتا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اللہ کی راہ میں جو دے ادھر سے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کے اوپر آنے والی مصیبتوں کو روک دیں گے. اسی طرح بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے کیا جاتا ہے، خاص طور پر جو دل کی تنگی کا علاج جو ہے وہ صدقے کے ذریعے کیا جاتا ہے. دل میں جہاں پر انسان جو ہے وہ کوئی تنگی محسوس کرے، اپنے آپ کو جو ہے وہ کوئی گھٹن محسوس کرے تو صدقہ دے. ایسے میں انسان کا جو ہے وہ شرح صدر ہو جاتا ہے اور اس کا دل کھل جاتا ہے. پھر اسی طرح آپ سے نے فرمایا اپنے مریضوں کا علاج صدقے سے کرو.
ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مرض آ جاتا ہے، کوئی مریض جو بیماری ہے، وہ بھی ظاہر انسان کو ایک طرح عبادات سے بھی روک دیتی ہے، تو ایک طرح سے وہ انسان کے لیے ایک مشکل ہوتی ہے. تو اس مشکل کو رفع کرنے کے لیے صدقہ دے. کسی بھی کام میں کوئی رکاوٹ آئے تو صدقہ دے، وہ رکاوٹ انشاءاللہ اللہ کے اذن سے دور ہو جائے گی. صدقہ ایک نیکی ہے، اس کو کرنے کے بعد دعا کریں تو آپ کی دعا قبول بھی ہوگی. تو اب رمضان آ رہا ہے تو خوب صدقات کریں، اور ٹارگٹ کر لیں اپنے لیے، تھوڑے سے اپنے ذہن کے اندر ایک پلان بنا لیں کہ مجھے ڈیلی بیسس پر کیسے صدقات کرنی ہے، مجھے کیا کیا چیزیں صدقہ کرنی ہے، مجھے کس طرح سے جو ہے اب کچھ پیسے اپنی اس میں سے الگ کر لینا ہے اپنی جیب سے یا جس طرح سے بھی، اور اس کو میں نے کہاں کہاں جو ہے وہ خرچ کرنا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دیں کہ ہم بہترین کام کر سکیں. لوگوں کو ہدایت بخش دینے کی ذمہ داری تم پر نہیں ہے. ہدایت تو اللہ ہی جسے چاہتا ہے بخشتا ہے، اور خیرات میں جو مال تم خرچ کرتے ہو وہ تمہارے اپنے لیے ہی بھلا ہے. آخر تم اسی لیے تو خرچ کرتے ہو کہ اللہ کی رضا حاصل ہو، اور جو کچھ مال تم خیرات میں کرو گے اس کا پورا پورا اجر تمہیں دیا جائے گا، اور تمہاری ہرگز حق تلفی نہیں ہوگی. تو وہی بات کہ جب بھی صدقہ کرنا ہے اس میں اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے. جیسے سورہ لیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ وما لأحد عندہ من نعمت تجزا الا ابتغاء وجہ ربہ العالی ولسوف یرضی. وہ صدقہ کیوں کرتا ہے، وہ اپنا مال کیوں خرچ کرتا ہے؟ کسی کا احسان اس کے اوپر نہیں ہے کہ احسان اتارنے کے لیے مال خرچ کر رہا ہے، خالصتاً تزکیے کی خاطر، خالصتاً اپنے رب کا چہرہ چاہنے کی خاطر خرچ کرتا ہے. تو ان قریب وہ راضی ہو جائے گا، اس کا رب اس سے راضی ہو جائے گا، وہ اپنے رب سے راضی ہو جائے گا. تو صدقہ جب کرنا ہے تو اپنی نیت کو خالص رکھنا ہے، نہ صرف یہ کہ مال خرچ کرتے ہوئے بلکہ ہر طرح کا نیکی کا کام کرتے ہوئے اپنے آپ کو اس چیز پر فوکس کرنا ہے کہ میں یہ کام صرف اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے کر رہی ہوں. اور جو کچھ بھی ہم اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں وہ کبھی بھی ضائع نہیں جاتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال کی حفاظت ہوتی ہے. صحابہ کرام کا یہ طریقہ تھا کہ وہ جس چیز کی حفاظت کرنا چاہتے تھے نا اس کو اللہ کی راہ میں لگا دیتے تھے. دنیا میں تو ہم اپنی چیزوں کی حفاظت نہیں کر سکتے، نہ مال کی نہ پیسے کی، خرچ ہو جاتی ہیں، کہیں نہ کہیں لگ جاتی ہیں. لیکن جب ہم کسی چیز سے ہمیں بہت محبت ہوتی ہے اور ہم اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں تو وہ اب ختم نہیں ہوتی، وہ اب محفوظ ہو جاتی ہے. وہ ایک ایسے بینک میں چلی جاتی ہے جہاں پر اس کا جو فائدہ ہے وہ ہمیں کہیں زیادہ بڑھا کر ملے گا. تو کر کے دیکھیے اللہ کے ساتھ یہ تجارت. ہم دنیا کے بینکوں میں پیسے رکھتے ہیں نا ان کی حفاظت کے لیے، کوشش کرتے کہ ہم اللہ کے بینک میں اللہ کے پاس اپنی چیزیں ڈپازٹ کرنا شروع کرتے ہیں. کبھی بھی ضائع نہیں ہوگی، کوئی چور نہیں چرا سکے گا. ہمیں کتنا اندیشہ رہتا ہے اپنے مال کی حفاظت کے لیے، اللہ کی راہ میں لگانا شروع کرتے ہیں. اپنی اولاد کی حفاظت کے لیے ہمیں کتنے اندیشے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں لگا دیں ان کو اللہ کا بندہ بنانے کی کوشش کریں، اللہ تعالیٰ خود ہی ان کی حفاظت کرے گا. ہم اللہ کی حدود کی حفاظت کریں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے گا. وہ حضرت عبداللہ بن عباس کی وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت کی تھی نا ان کو کہ عبداللہ تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، تم اللہ کو ایسے پاؤ گے جیسے تمہارے سامنے ہے. ایسے اللہ کی مدد آئے گی، آپ ایسے اللہ تعالیٰ حفاظت کرے گا آپ کے مال کی، آپ کی اولاد کی. ہم یؤمن باللہ و یکفر بالطاغوت کر کے تو دیکھیں، وہ عروۃ الوثقی ایسا ہمارے ہاتھ میں آئے گا کہ ہم کہیں پر بھی مایوس نہیں ہوں گے، کہیں پر بھی اپنے آپ کو بے بس تصور نہیں کریں گے، کہیں پر بھی ہم ڈپریشن میں نہیں جائیں گے. خاص طور پہ مدد کے مستحق تنگ دست لوگ ہیں جو اللہ کے کام میں ایسے گر گئے کہ اپنی ذاتی کسب معاش کے لیے زمین میں کوئی دوڑ دھوپ نہیں کر سکتے. ان کی خودداری دیکھ کر ناواقف آدمی گمان کرتا ہے کہ یہ خوشحال ہیں. تم ان کے چہروں سے ان کی اندرونی حالت پہچان سکتے ہو، مگر وہ ایسے لوگ نہیں ہیں کہ لوگوں کے پیچھے پڑ کے کچھ مانگے. ان کی اعانت میں جو کچھ مال تم خرچ کرو گے وہ اللہ سے پوشیدہ نہ رہے گا. جو لوگ اپنے مال شب و روز کھلے اور چھپے خرچ کرتے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا مقام نہیں. مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں
ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو، اور اس حالت میں ان کے مبتلا ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ تجارت بھی تو آخر سود ہی جیسی چیز ہے، حالانکہ اللہ نے تجارت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام۔ لہٰذا جس شخص کو اس کے رب کی طرف سے یہ نصیحت آن پہنچے تو وہ آئندہ کے لیے سود خوری سے باز آ جائے، اور جو کچھ وہ پہلے کھا چکا سو کھا چکا، اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، اور جو اس حکم کے بعد بھی اسی حرکت کا اعادہ کرے وہ جہنمی ہے جہاں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کی نشوونما کرتا ہے، اور اللہ کسی ناشکر بد عمل انسان کو پسند نہیں کرتا۔ ایک طرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ صدقات دینے پر موٹیویٹ کریں، ایسے لوگوں کو صدقہ دیں جہاں سے آپ کو ریٹرن کی بھی کوئی امید نہیں، ایسے لوگوں کو صدقہ دیں جو منہ سے مانگتے نہیں ہیں، سفید پوش طبقہ ہے، ایسے لوگوں کو صدقہ دیں جو اللہ کے دین کے کام میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اپنے لیے کوئی اپنے گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کوئی کسب کمائی نہیں کر سکتے۔ آپ کے علاقوں کے جو مساجد کے امام ہیں، جو قاری حضرات ہیں، جو صبح فجر سے لے کر عشاء تک مسجد میں مصروف رہتے ہیں، مسجد کی صفائی ستھرائی کرتے ہیں، بچوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، ہمہ وقت وہ مصروف ہیں، بارش ہو، طوفان ہو، گرمی ہو، سردی ہو، مسجد میں اے سی ہے نہیں ہے، پنکھے ہیں نہیں ہے، آپ کو 5 وقت مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، کوئی مسجد میں حاضر ہو نہ ہو، امام صاحب مسجد میں کھڑے ہیں، تو ان کے بھی تو بیوی بچے ہیں نا، ان کے بچوں کو بھی تو تعلیم کی ضرورت ہے، انہوں نے بھی تو بجلی پانی کے بل دینے ہیں، انہوں نے بھی تو اپنی ضروریات زندگی پوری کرنی ہے، وہ پیسے کہاں سے کمائیں گے؟ جو تنخواہیں ان کو دی جاتی ہیں حکومت کی طرف سے وہ بہت معمولی ہوتی ہیں، اور بہت سارے امام جو آپ کے محلے کی مسجدوں کے ہوتے ہیں وہ تو حکومت سے تنخواہ بھی نہیں پاتے، انہیں تو گلی محلے والے جو دیتے ہیں ان کا گزارا اسی پہ ہو رہا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ منہ سے نہیں مانگتے، سب سے زیادہ حقدار یہ لوگ ہوتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ان کو دیتے ہوئے یاد رکھیے وہ ہم سے بہت بہترین لوگ ہیں جو اپنی کل وقتی خدمات اللہ کے دین سیکھنے اور سکھانے میں لگائے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے بہترین لوگ ہیں، ان کو بہترین چیز دیجیے، صرف زکوٰۃ اور صدقات بھی نہ رکھیے، ان کو تحائف دیجیے، ان کو رسپیکٹ دیجیے، ان کے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ آپ خواتین ہیں، جو مسجد کے امام ہیں، اگر ان کی فیملی رہتی ہے ان کی خواتین سے ملیں، ان کے مسائل جانیں، ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں، آپ کا اجر ان امام کی خدمات کے برابر ہو جائے گا، کیونکہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے تو ایک نیکی کا اجر 700 گنا ہو جائے گا۔ تو جہاں صدقات دینے پر اتنا فوکس کیا گیا وہیں ساتھ ہی سود کا ذکر کر کے اس بڑی خرابی کی نشاندہی کی گئی کہ یہ وہ خرابی ہے جو معاشرے کے اندر سرکولیشن آف منی کو روک دیتی ہے، امیر طبقہ امیر تر ہو جاتا ہے، غریب طبقہ غریب تر ہو جاتا ہے، لوگوں کے اندر دوسروں کا احساس کرنے کی حس مر جاتی ہے، لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے لیے اپنا مال خرچ کرنے کی بجائے جو ضرورت سے زائد مال ہوتا ہے اس کو سود پہ قرضہ دے کر دوسروں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، معاشرے کے اندر نفرت پیدا ہو جاتی ہے، نیچے کا طبقہ اوپر والے طبقے سے نفرت کرتا ہے، ظاہر ہے جو جس کی مجبوری کو ایکسپلائٹ کرے گا، اس کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا، وہ اس سے محبت تو نہیں کر سکتا۔ تو سود کو اللہ تعالیٰ گھٹاتا ہے، سود سے کہیں پر بھی جو ہے وہ برکت نہیں ہوتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کمانے والے کی کمائی اس کی کفایت نہیں کرتی، بظاہر مال بڑا ہوا نظر آتا ہے لیکن اس مال میں برکت نہیں ہوتی۔ دوسری طرف صدقات کا فائدہ یہ ہے کہ معاشرے کے اندر سرکولیشن آف منی رہتی ہے، جن لوگوں کے پاس پیسہ ہے وہ نیچے غریب لوگوں کو دیتے ہیں، غریب لوگوں کی استطاعت بڑھتی ہے خریداری کی، وہ خریدتے ہیں، اور جو معاشرے کے اندر سرکولیشن آف منی ہے وہ طبقاتی تقسیم کو کم کر دیتی ہے۔ پھر جب آپ دوسرے کی ضرورت کا خیال رکھتے ہیں، بعض اوقات اپنی ضرورت پر دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دیتے ہیں، تو آپس میں محبتیں بڑھتی ہیں۔ صدقات کے یہ سارے فائدے آپ کو معاشرے کے اندر نظر آتے ہیں،
اور یہ اس قدر اسٹرانگ ہے، خاص طور پر زکوٰۃ کا نفاذ کرنا، زکوٰۃ کا نظام نافذ کرنا، یہ اس قدر زبردست نظام ہے کہ ایک یہ صدقات کا نظام نافذ کیا تھا حضرت عمر بن عبد العزیز نے اپنے دور میں، تو پھر یہ کیفیت آ گئی تھی کہ لوگ صدقہ لے کر نکلتے تھے لیکن ان کو کوئی لینے والا نہیں ملتا تھا۔ آج ہم سودی نظام کے اندر اتنے جکڑ گئے ہیں، اور پھر اس کے جو مضرات ہیں، جو اس کے نقصانات ہیں، وہ ہم خوب اچھی طرح بھگت رہے۔ اور یاد رکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود دینے والا، لینے والا، اس کی ڈاکومنٹیشن لکھنے والا اور اس پر گواہ بننے والا، ہر ایک پر لعنت ہے۔ اسی طرح سود کا جو سب سے کمتر درجہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا سب سے کمتر درجہ ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ من ذالک۔ اور آج ہم کس طرح سود میں جکڑے ہوئے، اور پھر اس کو کسی نہ کسی ہیلے بہانے سے حلال کرنے کے چکر میں بھی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ۔ جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، ان کا اجر بے شک ان کے رب کے پاس ہے، اور ان کے لیے کسی خوف اور رنج کا موقع نہیں ہے۔ لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، اور جو کچھ تمہارا سود لوگوں پر باقی رہ گیا اسے چھوڑ دو اگر باقی تم ایمان لائے ہو، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا تو آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ آیت فتح مکہ کے بعد نازل ہوئی تھی اور یہ قانون بن گیا۔ اس سے پہلے سود کی کراہت تو تھی، لیکن قانوناً یہ ایک فوجداری جرم نہیں تھا۔ ملت اسلامیہ کے اندر سود خوری فوجداری جرم ہے، اس کے اوپر تعزیر لگتی ہے، سزا ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس سے بچ سکیں۔ تو اب آپ خود دیکھ لیے، جس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول نے جنگ کی ہو تو اللہ سے جنگ کوئی جیت سکتا ہے؟ کوئی انتہائی ناقص العقل ہی ہوگا جو یہ سوچے کہ وہ اللہ سے جنگ جیت سکتا ہے۔ کوئی منافق تو ایسا ہو سکتا ہے، کوئی اللہ کا انکاری تو ایسا ہو سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جو یہ سوچے کہ وہ اللہ سے جنگ جیت سکتا ہے۔ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارا اصل مال لینے کے تم حقدار ہو، نہ تم ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ تمہارا قرض دار تنگ دست ہو تو اسے کھلے ہاتھ ملنے کی مہلت دو، اور جو اگر تم اس کو صدقہ ہی کر دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ پھر صدقے کی موٹیویشن، سود پہ قرض دینا اس تو ناپسندیدہ نفرت والی چیز ہے۔ ہاں اگر تم سے کسی نے سود کے بغیر قرضہ لیا ہے، تم نے قرض دیا ہے اور تمہارا جو قرض خواہ ہے، وہ جو قرض دار ہے وہ قرض واپس نہیں کر سکتا تو اسے معاف ہی کر دو، مہلت دے دو۔ اگر تمہارے پاس خود نہیں ہے ریسورسز تو اس کو ڈھیل دو، مہلت۔ ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اس کے تمام جرائم کے باوجود اس کی نیکی محض اتنی تھی کہ اس نے اپنے لوگوں کو یہ کہہ رکھا تھا کہ جو قرض دار مہلت مانگنے آئے اس کو مہلت دے دو، اور جو نہیں دے سکتا قرضہ واپس اس کو معاف کر دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ اس کے معاف کر دیے اور اس کو جنت میں داخل کر دیا۔ تو چھوٹا قرض ہے یا بڑا قرض ہے، یہ بھی کر کے دیکھیے، معاف کر دیں لوگوں کو، کوئی بات نہیں دے سکتے کوئی بات نہیں، اس کا بہت بڑا اجر ہے۔ اس دن کی رسوائی اور مصیبت سے بچو جبکہ تم اللہ کی طرف واپس ہوگے، وہاں ہر شخص کو اس کی کمائی ہوئی نیکی یا بدی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا، اور کسی پر ظلم ہرگز نہ ہوگا۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب کسی مقرر مدت کے لیے تم آپس میں قرض کا لین دین کرو تو اسے لکھ لیا کرو۔ فریقین کے درمیان انصاف کے ساتھ ایک شخص دستاویز لکھے جسے اللہ نے لکھنے پڑھنے کی قابلیت دی ہے، اسے لکھنے سے انکار نہیں کرنا چاہیے۔ وہ لکھے اور املا وہ شخص کرائے جو قرض لینے والا ہے، اور اسے اللہ اپنے رب سے ڈرنا چاہیے کہ جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں کوئی کمی بیشی نہ کرے۔ لیکن اگر قرض لینے والا خود نادان یا ضعیف ہو یا املا نہ کرا سکتا ہو تو اس کا ولی انصاف کے ساتھ املا کرائے۔ پھر اپنے مردوں میں سے 2 آدمیوں کو اس پر گواہ بنا لو، اور اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں، تاکہ اگر ایک بھول جائے تو دوسری اسے یاد دلا دے۔ یہ گواہ ایسے لوگوں میں سے ہونے چاہیے جن کی گواہی تمہارے درمیان مقبول ہو، یعنی ایسا ہر کس و ناقص کو گواہ نہیں بنایا جائے گا، بلکہ جو لوگ اپنے اخلاق اور دیانت کے لحاظ سے لوگوں کے درمیان قابل عمل ہیں
قابل اعتماد ہیں ان کو جو ہے وہ گواہ بنایا جائے. گواہوں کو جب گواہ بننے کے لیے کہا جائے تو وہ انکار نہ کریں. معاملہ خواہ چھوٹا ہو یا بڑا، میعاد کی تعین کے ساتھ اس کی دستاویز لکھوانے میں سستی نہ کرو. اللہ کے نزدیک یہ تمہارا طریقہ تمہارے لیے زیادہ انصاف پر ہے، اس سے شہادت قائم ہونے میں زیادہ سہولت ہوتی ہے اور تمہارے شکوک و شبہات میں مبتلا ہونے کا امکان بھی کم رہ جاتا ہے. ہاں، جو تجارتی لین دین دست بدست تم آپس میں کرتے ہو اس کو بے شک نہ لکھا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یعنی آپ مارکیٹ جاتے ہیں، آپ کوئی چیز خریدتے ہیں، اس پر بھی آپ رسید لے لیں تو بہتر ہے، لیکن اگر نہیں بھی رسید ملتی تو کوئی بات نہیں. مگر تجارتی معاملے طے کرتے وقت گواہ کر لیا کرو. کاتب اور گواہ کو ستایا نہ جائے. ایسا کرو گے تو گناہ کا ارتکاب کرو گے. اللہ کے غضب سے بچو، وہ تم کو صحیح طریقہ عمل کی تعلیم دیتا ہے اور اسے ہر چیز کا علم ہے. اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور دستاویز لکھنے کے لیے کوئی کاتب تمہیں نہیں ملتا تو رہن بالقبض پر معاملہ کر لو. اگر تم میں سے کوئی شخص دوسرے پر بھروسہ کر کے اس کے ساتھ کوئی معاملہ کرے تو جس پر بھروسہ کیا گیا ہے اسے چاہیے کہ امانت ادا کر دے اور اللہ اپنے رب سے ڈرے. اور شہادت ہرگز نہ چھپاؤ، جو شہادت چھپاتا ہے اس کا دل گناہ میں آلودہ ہے اور اللہ تمہارے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. قرآن کریم کی سب سے طویل آیت ہے آیت دین 282 مالی معاملات پر، کیونکہ معاشرے کے اندر اور خاندانوں کے اندر جو مصیبتیں آتی ہیں، جو لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، وہ عام طور پر مالی معاملات پر ہوتے ہیں. تو بہت خوبصورت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں تعلیم دے دی کہ لکھ لیا کرو، تساہل نہ کرو، اس میں سستی نہ کرو. چھوٹی طویل مدت پر یا کم مدت پر کسی کے ساتھ معاملہ جو مالی لین دین کر رہے ہو وہ لکھ ضرور لیں، یہ آپ ہی کے حق میں بہتر ہے. عام طور پر ہم کیا کرتے کہ کیا میرے اوپر اعتبار نہیں ہے تمہیں جو تم یہ لکھت پڑھت کر رہی ہو، یا پھر یہ کہ خیر ہے اپنے ہی ہے کوئی بات نہیں. لیکن پھر کیا ہوتا ہے، یہی اپنے جب دینے کا معاملہ آتا ہے یا دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کے وارث مکر جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اماں نے آپ سے اتنا پیسہ لیا ہے یا اماں نے آپ کا فلانا سونے کا سیٹ لیا ہے، یہ تو اماں کا ہی تھا. تو لکھت پڑھت کر لینا، گواہ کر لینا کوئی عیب کی بات نہیں. کوئی یہ نہیں کہ ہمیں آپ پر اعتماد نہیں ہے، آپ کو ہم پہ اعتماد نہیں ہے، یہ تو اللہ کا حکم ہے. تو جو اللہ کا حکم ہے اس کو پورا کر لینے میں ہماری ہی بھلائی ہے، کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے. للہ ما فی السماوات وما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوہ یحاسبکم بہ اللہ فیغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء واللہ علی کل شیء قدیر. آسمان اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے. تم اپنے دل کی باتیں خواہ ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ بہرحال ان کا حساب تم سے لے لے گا. پھر اسے اختیار ہے جسے چاہے معاف کر دے اور جسے چاہے سزا دے، وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے. پچھلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے وَمَن یکتمھا فإنہ آثم قلبہ، جو گواہی کو چھپائے گا وہ اس کا دل گناہ گار ہے. تو دل جو ہیں ان کے بھی معاملات ایسے ہوتے ہیں بعض اوقات کہ ان پر پکڑ ہو جاتی ہے. نیتیں، کام کے پیچھے ہماری نیت کیا ہے اس کے اوپر پکڑ ہو جاتی ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارے دل کے اندر جو کچھ بھی ہے تم اس کو چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس کے اوپر تمہارے سے حساب لے گا. تو دل کے اندر تو بہت سارے خیالات آتے ہیں. کچھ خیالات جو ایسے ہیں جن کے پیچھے باقاعدہ ہماری نیت ہوتی ہے، اور کچھ خیالات بس ایسے ہی گزرتے، کوئی خیال آتا ہے گزر جاتا ہے. ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں بڑا خوف لاحق ہوا کہ دل میں تو پتہ نہیں کیا کچھ آتا رہتا ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے اس خوف کو بیان کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جو دل کے وسوسے جب تک زبان تک نہ آئے اور اس پر عمل نہ کیا جائے تو ان پر پکڑ نہیں ہوتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایسا کوئی خیال تمہارے سامنے آئے تو اللہ کا جو بھی حکم تمہارے سامنے آتا ہے تم کہو سمعنا وأطعنا وسلمنا، ہم نے سنا، ہم نے اطاعت کی اور ہم فرما بردار ہوئے، تاکہ یہ وسوسے ہمارے دل سے نکل جائیں، یہ باتیں ہمارے دل سے نکل جائیں اور ہم ان وسوسوں کے پیچھے لگ کے اللہ کی نافرمانی نہ کریں. اس سے آگے آتی ہیں سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات. ان 2 آیات میں سے آیت نمبر 286 جو ہے اس میں ہمارا عقیدہ سارا دہرایا گیا ہے. اور یہ 2 آیات جو ہیں یہ عرش کے خزانے کے نیچے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی آیات مجھ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دی گئی، اور ان آیات کو پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے باذن اللہ. ہم چاہتے ہیں نا ہماری دعائیں قبول ہوں، تو اس کی قبولیت کے لیے ایک
یہ طریقہ ہے کہ ہم یہ دو آیات پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. تو جیسے کل ہم نے یہ بات سیکھی تھی نا کہ دعا اللہ تعالیٰ لازماً قبول کرتے ہیں. ہاں اس کی دو آیات پڑھیں اور اللہ سے دعا کریں. تو جیسے کل ہم نے یہ بات سیکھی تھی نا کہ دعا اللہ تعالیٰ لازماً قبول کرتے ہیں. ہاں اس کی نوعیت اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کہ وہ کس طرح ہونی چاہیے. تو اس کے بعد دعا جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. پھر یہ کہ یہ دو آیات رات کو جو پڑھ کے سوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کے لیے ایک فرشتے کو مقرر کر دیتے ہیں. پھر وہ کسی بھی ناگہانی آفت اور ایسے مضر جانور اور چیزوں سے اس کی حفاظت کرتا ہے اس شخص کی. تو یہ خود بھی یاد کرنی ہے اور اپنے بچوں کو بھی لازماً یاد کرانی ہے. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ والملائکۃ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر. رسول اس ہدایت پر ایمان لے آئے جو ان کے رب کی طرف سے ان پر نازل ہوئی، اور جو لوگ اس رسول کے ماننے والے ہیں انہوں نے بھی اس ہدایت کو دل سے تسلیم کر لیا ہے. یہ سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے رسولوں کو مانتے ہیں، اور ان کا قول یہ ہے کہ ہم نے اللہ کے رسولوں کو ایک دوسرے سے الگ نہیں کیا. ہم نے حکم سنا اور اطاعت قبول کی. مالک ہم تجھ سے خطا بخشی کے طلبگار ہیں اور ہمیں تیری ہی طرف پلٹنا ہے. رب غفرانہ کا ربنا و الیک المصیر. ایک طرف نیکی کرتے جائیں، دوسری طرف اللہ سے بخشش مانگتے جائیں، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی مغفرت مانگتے جائیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی نفس پر اس کی قدرت سے زیادہ، اس کی طاقت سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتا. جتنے بھی احکامات قرآن کریم میں آئے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جسے ہم پورا نہ کر سکیں. پھر یہ کہ جو بھی کیفیت ہمارے اوپر ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہے کہ ہم اس کے اندر صبر نہ کر سکیں. ہاں ہم اپنی وسعت کو نہیں جانتے ہوتے، ہم اپنی وسعت کو پہچانتے نہیں ہیں اور ہم پہلے ہی ہار جاتے ہیں، ہم پہلے ہی ہار مان لیتے ہیں، نہ شکرے ہو جاتے ہیں، بے صبرے ہو جاتے ہیں. ہماری وسعت اس سے کہیں آگے ہوتی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے بندے پر مسکراتے ہیں جو بالکل وہاں پر پہنچ جاتا ہے جہاں اللہ کی مدد اس کی منتظر ہوتی ہے، اور وہ اس سے تھوڑا پہلے ہی جو ہے وہ تھکنے لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بندہ تھوڑا سا اور صبر کر لیتا تو آگے ہی میری مدد تھی. تو ایسا نہیں ہے کہ اللہ ہماری استطاعت سے زیادہ ہم پر بوجھ ڈالتا، وہ ایسا نہیں ہے. اسے پتا ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وہ ہم سے زیادہ بہتر ہمیں جانتا ہے. بس تھوڑا اور صبر، تھوڑی اور استقامت، ضرور اللہ کی مدد آئے گی. کل بھی آپ نے پڑھا تھا نا الا ان نصر اللہ قریب، لیکن اس سے پہلے کیا تھا کہ ہلا مارے گئے، آزمائے گئے، جنگوں میں، بھوک سے، خوف سے، پریشانی سے، مال اور اناج اور جانوں کی کمی بیشی سے آزمائے گئے. لیکن کیا تھا؟ مدد قریب ہی تھی. یہ جو ہماری استطاعت ہے نا، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اس کو میں آپ کو ایک مثال سے سمجھاتی ہوں اگر سمجھ آ جائے. میں پہلے بھی بہت دفعہ جو ریگولر بچے ہیں ہماری کلاس کے ان کے ساتھ ڈسکس کر چکی ہوں اس کو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیمار تھے نا آخری وقت میں، تو نماز کی جب انہیں فکر ہوئی، پوچھا نماز ادا ہو گئی، جماعت کھڑی ہو گئی، تو گھر والوں نے کہا نہیں آپ کا انتظار کریں. شدید بخار تھا، اٹھ نہیں پاتے تھے، بے ہوشی تاری تھی ان پہ. تو ایک مشکیزہ ان کے اوپر ڈالا گیا، ہوش آئی، پوچھا، نماز کھڑی ہو گئی، جماعت ہو گئی، بولے نہیں آپ کا انتظار کر رہے. پھر غنودگی میں چلے گئے، قدر شدید بخار تھا. پھر ایک اور پانی کا مشکیزہ ڈالا گیا، 3 مشکیزے پانی کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سے بہائے گئے. تو بخار کی شدت تھوڑی کم ہوئی تو مسجد کی طرف جانے کی خواہش کی، اور پھر حضرت عباس اور حضرت علی کے کندھوں کا سہارا لے کر مسجد گئے. ایسے جا رہے تھے کہ پیچھے آپ کے پاؤں جو گھسٹتے ہوئے جا رہے تھے نا زمین پر، اس سے لکیر بنتی بھی جا رہی تھی 2. اور پھر مسجد گئے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. یہ وہ لاسٹ لمٹ ہوتی ہے استطاعت کی، جس کی یہ لمٹ جہاں ختم ہو جاتی نا اس کے بعد اللہ تعالیٰ آپ کو آزماتا نہیں. لیکن ہم اس لمٹ تک جاتے ہی نہیں، ہم بہت پہلے تھک جاتے ہیں. سمجھ آئی بات؟ تو لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اللہ تعالیٰ کسی کی وسعت سے زیادہ اس پہ بوجھ نہیں ڈالتا، لیکن ہمیں اپنی وسعت کا اندازہ بھی تو ہونا چاہیے نا.
لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، ہر شخص نے جو نیکی کمائی اس کا پھل اسی کے لیے ہے، اور جو بدی سمیٹی اس کا وبال اسی پر ہے۔ ایمان والو تم یوں دعا کیا کرو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمین یا رب العالمین۔